کے قدمین پاک سے عفت و حیا کو عظمتیں اور رفتیں ملتی ہیں۔ حیا کا لفظ جو ہے اس کو جو صحیح معنوں میں بانک پن ملا ہے تو وہ ان کے قدم پاک سے اٹھنے والے ذرات سے ملا ہے۔ ناظرین کرام، خاندان رسالت کی شیر دل خاتون، نور عین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، راحت قلب حیدر، ثانی زہرا بطول، آبرو دین رسول، بحر عفت و عصمت، اختر برج شرافت و طہارت، آسمان عزت و عظمت، خاتون جنت کی عکس جمیل، اور سیدہ زینب شریکۃ الحسین، ہاں وہی سیدہ پاک جو اقلیم ولایت کی شہزادی ہے، دین محمدی کے گلستان کو اپنے خون سے جس نے آبیاری کر دی، طوفان باطل کا رخ موڑ دیا، جن کے جگر گوشوں کا خون چہرہ اسلام کا غازہ بنا، اور یزیدیت کو قیامت تک کے لیے جس کے عزم و حوصلے نے دفن کر کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، صدق و صفا، خوبی و کمال، صبر و رضا، زہد و اتقاء، مہر و وفا، اثار و قربانی کا اگر کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہوتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ہاں وہی جنہوں نے جب اس دنیا میں آمد کے ساتھ اپنی آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے، جن کو پہلی گٹی جو تھی ان کی زبان جو تھی وہ کس چیز سے لبریز ہوئی تھی؟ وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گٹی میں ملا تھا۔ اور یہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو کلزم معرفت تھے جو پلا دیے گئے، یہ ایسے جام تھے جب پلا دیے تو علم، حکمت، تدبر، فراست، یہ سب چیزیں، اور دین اسلام جو تھا وہ ان کی رگوں میں وہ نور موجزن ہو گیا۔ یہ وہی عظیم خاتون ہے یزید کے دربار میں جس نے جس حوصلہ مندی کے ساتھ وہ گفتگو کی، اور وہ شیرنی کی للکار جو ہے وہ آج تک باقی ہے۔ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو صدائیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو 51 کے قریب جو شہداء ہیں نیوزی لینڈ کی سرزمین کے اوپر، وہاں پہ پھر وہ جو صدا اشہد ان محمد رسول اللہ کی کل ہم نے سنی جمعہ کی نماز سے پہلے، تو مجھے بالکل وہی وقت یاد آ گیا جب امام زین العابدین نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی سزا بلند ہوئی اور یزید سے کہا تھا یہ بتاؤ یہ کس کا کلمہ ہے؟ یہ جو خون شہیدہ ہوتا ہے اس سے پھر ایک نئی دین کو بانک پن ملتا ہے، اور ملا کہ نہیں ملا؟ 51 بندے شہید ہوتے ہیں اور 350 اسی دن اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 350، 3,500، 3.5 لاکھ اور پھر 3.5 کروڑ بڑھیں گے، میرا ایمان ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے۔ جو کوئی قیمتی چیز آتی تھی فرماتے تھے کہ میں اس کو دوں گا یہ ہار جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ سیدہ زینب کے گلے میں ڈالا۔ ان کی عصمت و عفت کا معاملہ اس طرح ہے کہ ان کے ہمسائے کہتے ہیں ہم نے کبھی ان کی آواز نہیں سنی تھی۔ رات کو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جاتی تھی، آگے امام حسن چلتے تھے، پیچھے امام حسین چلتے تھے، اور دیے بجھا دیے جاتے تھے، لیکن پھر کربلا کے ریخزار اور کربلا کے کرداروں کا مرکزی نقطہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت ناظرین کرام بات کی، میں آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پیر قمر شکور کا بڑا ذوق ہے شاعری کا، ان کی نظر کر رہا ہوں، اور ساتھ اپنے جو میرے سپر سٹار ہیں ان کی نظر۔ حدیث عشق دیا، حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ یہ جو حدیث عشق کی، یہ جو وفا کی، یہ جو کتاب رقم کر دی ہے، یہ جو حوصلے ہمت کی یہ جو تاریخ رقم کر دی ہے، اس کا مقابلہ دنیا کیسے لا سکتی ہے؟ ناظرین کرام، اپنی جانیں ہی قربانی کی، اپنی جان بعض اوقات انسان قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے پیاروں کی، اپنے نونہالوں کی جانوں کو اپنے سامنے قربان کرنا، اور اس حوصلے اور عزم کے ساتھ، اور پھر وہ ظالم جن جیسا ظالم میں نے تو کم از کم تاریخ میں ایسا ظالم نہیں دیکھا جس طرح کا یزید کے اور ابن زیاد نے جس طرح کے ظلم کیے ہیں۔ اور ان ظلموں کے اندر ہم نے دیکھا تاریخ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مصائب اور علام کے پہاڑ چلتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کے قدم جو ہے وہ لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن یہاں عظیمت کی جو مثال سیدہ پاک نے قائم کی ہے، اور یہ جو اسلام ہے اس کو نیا بانک پن سیدہ پاک کے کردار سے ملا ہے۔ اس عزم اور حوصلے کا سارے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی افراد بچ گئے تھے ان کو جس طرح عزم اور حوصلہ دیا ہے، جس طرح ان کی حفاظت کی ہے، یہ سیدہ کا ہم پہ احسان بھی ہے اور ہم پہ ان کی محبت فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ ناظرین کرام، اور ہم تو وہ نہ وہ فرض صحیح طور پہ نبھا سکتے ہیں، نہ وہ ان کا قرض ادا کرتے ہیں۔ سیدہ پاک کا ایک سجدہ جو کربلا کی اس رات میں انہوں نے عاشورہ کی رات جو ایک سجدہ کیا ہے تہجد کے وقت، ساری امت کی، ان کے بعد آنے والے اولیاء کی ساری باتیں ایک طرف، اس سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس امت پہ بڑے احسانات کیے ہیں، ان کا ذکر پاک اسی لیے عبادت ہے۔ ناظرین کرام، ان کی چوکھٹ سے اگر عصمت و حیا لینی ہے تو سیدہ زینب کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہمارے لیے اسوہ آج کی بیٹی کے لیے، باعزت عفت بیٹی، ماں، بہن کے لیے ماں کا کردار لینا ہے تو اون محمد کی ماں کے کردار کو لو، اور اگر بیٹی کا کردار لینا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی کا اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی صاحبزادی کا، اور اگر بہن کے کردار کو اپنانا ہے تو امام حسن اور امام حسین کی بہن کے، ان کی بہن کے کردار کو اپناؤ۔ ناظرین کرام، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے،
نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر سجدے طویل کرتے. یہ دوش مصطفیٰ پہ اسی طرح کھیلی ہیں جس طرح حسنین کریمین کھیلے تھے. اور پھر بہت چھوٹی عمر میں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح ان کی خدمت کی ہے جس طرح ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی خدمت کرتی ہے. اور علی اکبر کا کردار اور قاسم کا کردار اور عباس کی تربیت جس طرح کی ہے اس کو کون بھول سکتا ہے. تاریخ کے اوراق ہوں، آسمان کی آنکھ ہو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی مثال پھر قیامت تک نہ لا سکے گی. آج ان کا یوم وصال ہے. انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں. ان کا حوصلہ کیا تھا، ان کا عزم کیا تھا، ان کا زہد و تقویٰ کیا تھا کہ میدان کربلا میں بھی امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھپھی جان کی کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی. اور امام عالی مقام جن کو فرمائیں باجی جان میرے لیے رات کے پچھلے پہر دعا کیا کرو. ناظرین کرام میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں نے آج سحری سے جب میں یہ پڑھ رہا تھا میں نے اپنے حوصلوں کو بہت خیالات ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کیا کروں. بعض لوگ معترض بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں غازی صاحب ایک ہائی کورٹ کا سابق جج جو ہے وہ روتا ہوا. میں نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے، تم پڑھو سیدہ زینب کا جو ان پہ مظالم ہوئے اہل بیت اطہار پہ. ہم اپنے آنسوؤں کو کیسے روک سکتے؟ میں تو ان کی بارگاہ میں اپنے آنسو پیش کر سکتا ہوں. اور اپنے ناظرین سامعین کی جانب سے سیدہ پاک آپ کے غلاموں کی ایک فہرست ہے. آپ غلاموں کو آزاد فرماتے تھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں امت مسلمہ آزاد ہو جائے. ہم فکری غلام ہو چکے ہیں، ہمیں فکری آزادی نصیب ہو جائے. ہماری بہو بیٹیوں آپ جیسا لباس حیا پہننا شروع کر دیں اور اس مملکت خداداد پہ نگاہ کرم کریں. ہم بڑے مشکل دور سے رسول اللہ کی امت پہ بڑی مشکل دور گزر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو جس طرح ذبح کیا گیا ہے وہاں پہ نیوزی لینڈ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. میں جب کشمیر کے حالات دیکھتا ہوں، برما کے دیکھتا ہوں، کیونکہ میں اس جسل واحد کا حصہ ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا تھا مسلمان جسل واحد کی طرح ہے، ایک پہ جب تکلیف آتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اور ہم عیش و نشاط میں مبتلا ہیں، ہم ڈھول ڈمکے بجا رہے ہیں. یہ ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے سیدہ زینب کی بارگاہ میں ان کی روح پاک کو گزارش کرتا ہوں واسطہ دے کے ان کے بھائی جان کی شہادت کا، ان کے بیٹوں کا، کہ جب قیامت کے دن آپ کے غلاموں کی فہرست تیار ہو اس میں میرا نام آخری کونے میں آ جائے، میرے ساتھیوں کا نام، میرے اسکالرس کا نام آ جائے. ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری نسلیں آپ کی غلام ہیں. ہم آپ کی غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے کم تر غلاموں میں شامل کر لیجئے. ناظرین کرام آج سیدہ زینب پاک کے یوم وصال کے حوالے سے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں. آپ جانتے ہیں میرے سپر اسٹار ہیں، بہت قابل پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں اور ان کے ساتھ ادیب ہیں اور بہت علمی روحانی شخصیت پیر قمر شکور احمد. آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل ہے زاہد مقصود. میں ان سے آپ کو منقبت بارگاہ ہے پاک سیدہ میں سنواؤں گا. ابتدا کر رہا ہوں. جی پروفیسر صاحب میری تو بس ہو گئی ہے، آپ کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب قبلہ آپ نے جو ایک دل سوز اور گداز سے بھرا ہوا انٹرو عطا کیا ہے اس کے بعد یقیناً بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ وہ جو جنت کی حوریں تھیں، جنت کی شہزادیاں تھیں، انہوں نے ہماری خاطر کیسی کیسی آزمائشوں اور کیسی کیسی ابتلاؤں کو کتنی خوشی کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا. وہ کسی نے کہا تھا علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، سبحان اللہ، علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، زبان پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ پاک میں ایک عربی شاعر نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کا جو ایک بڑا خوبصورت تعارف پیش کیا وہ عرض کرنا چاہوں گا. اس نے کہا ہی زینب ام المصائب والمحن ہی زینب بنت النبی المؤتمن. سبحان اللہ سبحان. اس نے کہا کہ یہ سیدہ زینب جو ہیں یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، آپ کی لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہے. میں اس کی تائید میں خطیب بغدادی کی وہ روایت لانا چاہوں گا جو تاریخ بغداد میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں دونوں بیٹھے تھے. اچانک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. جیسے ہی وہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 6 طرح کا پروٹوکول دیا. سبحان اللہ. 6 طرح کا پروٹوکول. پہلا ان کے سلام کا جواب بہت ہی محبت سے عطا کیا. دوسرا ان کو دیکھ کے بے پناہ خوش ہوئے. تیسرا ان کے لیے کھڑے ہو گئے. چوتھا ان کو سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. پانچواں ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور چھٹا ان کو بڑی محبت سے اپنے دائیں پہلو میں بٹھا لیا. سبحان اللہ. یہ 6 پروٹوکول جب دیے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا بھی ہیں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ھذا، آپ علی سے بہت پیار کرتے ہیں؟
جواب سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ اللہ اشد حبا لہ منی، فرمایا چچا جتنا میں ان سے پیار کرتا ہوں میرا رب تو اس سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ میں سیدہ زینب کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کرتا ہے کہ ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے صلب میں رکھی، لیکن جعل ذریتی فی صلب ھذا، فرمایا میری اولاد جو ہے وہ اللہ نے علی کے صلب میں رکھی ہے، اس کی پشت میں رکھی ہے، اور اس سے میری اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ غازی صاحب کسی بھی انسان کی شخصیت سازی میں 3 عوامل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ایک وراثت، دوسرا تربیت، اور تیسرا ماحول۔ ہم سیدہ زینب علیہ السلام کو جب ان 3 پیرامیٹرز میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کمال اور عظمت کے بہت ہی بلند مقام پہ دکھائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا وراثت، آپ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن کا فیض عطا کیا۔ آپ یقین جانیے میں رات کو حضرت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول پڑھ رہا تھا، آپ نے اپنی پھوپھو جان کو جو ایک لقب دیا نا، وہ بڑا آپ کی اس بات سے مجھے اس کا جواب مل گیا۔ میں سوچتا رہا کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہوگا، لیکن اس بات سے جواب ملا۔ وہ کہا کرتے تھے جب انہوں نے کوفہ میں، کربلا میں، شام میں اپنی چچی جان کی بہادری، شجاعت اور ان کے حکمت سے لبریز خطبات سنے، یعنی ایسا خطبہ کہ 10 جملے ہیں اور ان 10 سینٹینسز نے پوری سچویشن کو بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہنسنے والے جو ہیں وہ رونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ دیکھ کر انہوں نے کہا پھوپھو جان کہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ، پھوپھو جان اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ وہ آپ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، براہ راست اللہ نے آپ کو الہام کی صورت میں عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو لعاب دہن مبارک انہوں نے نوش کیا تھا، یہ علم کی خیرات وہاں سے آئی تھی، وہاں سے آئی تھی۔ وراثت تو یہ تھی، اور تربیت کیا تھی؟ قربان جائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کی تربیت کرنے کے لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہو، انہوں نے تربیت کا حق اس طرح ادا کیا کہ قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ پیر صاحب بہت آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھوں گا پیر صاحب معزز ہیں، نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہے، خطاب ایسا کہ دربار یزیدی کو ہلا ڈالا، اور یہ عزم و جرت و شرم و حیا کا استعارہ ہے، اور ہیں دیکھے کربلا کے سب مصائب اپنی آنکھوں سے، گدا پرور ہے ان کا گھر جو ہم سب کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ زینب اس دہر میں اخلاص کا معیار ہے زینب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربل کا حسین جاگتا کردار ہے زینب، سبحان اللہ، سبحان تصویر ہے سرکار کی تعلیم کی ان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشبو محمد ہی کا گلزار ہے زینب۔ واہ واہ واہ۔ یہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی نظر عنایت، اس ہستی کے علم کے بارے میں کیا انسان سوچ سکتا ہے اور ان کی شان علم کو کیا پا سکتا ہے کہ جن کے بابا مدینۃ العلم ہوں، باب مدینۃ العلم ہوں اور نانا مدینۃ العلم ہوں، ان کی عظمت اور شان کو کون پا سکتا ہے؟ شجاعت کا اگر حوالہ دیکھیں تو باپ اشجع الناس اور دادا سردار بطھا حضرت ابو طالب، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب جن کے چچا ہوں، ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظمتیں، اتنی شانیں جو ہیں اس لیے عطا فرمائیں ان کے حوالہ سے کہ امت ان کی عظمت کو پہچانے اور ان کے شان اور مقام کو سمجھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی جب رکھتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عرب میں، تاریخ عرب میں ناموں کے اعتبار سے خاص غور و خوض نہیں کیا جاتا تھا، مختلف بے معنی نام، بے مقصد نام، بلکہ برے معنی کے نام جو تھے وہ بھی ہوتے تھے، حرب رکھ دیتے تھے نام۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس گھرانہ کی شان دیکھیں کہ خود آقا کا مبارک نام اللہ جل مجدہ الکریم نے جو پسند کیا اور حضرت عبد المطلب نے جس کا اعلان و اظہار فرمایا، سنبھال کے رکھا رب نے، سنبھال کے رکھا۔ اسی طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ کا نام علی، فاطمہ اور پھر حضرت امام حسن اور حسین، یہ نام مخفی جیسے آپ نے سنبھال کے رکھا کا، یہ مخفی نام تھے۔ حضور نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی زینب رکھا، اور زینب باپ کی زینت، اسلام کی زینت، اسلام کی زینت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دین کو جو جاویدانی حیات، وہ جو علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا، بلا شبہ جو کام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذمہ تھا وہ انہوں نے کیا، اور پھر اس سے اگلا مرحلہ جو حضرت سیدہ زینب کے ذمہ تھا وہ انہوں نے اسے اتنی عمدگی سے نبھایا۔ نام کیوں رکھا وہ ذرا بات بیان کر دیں کہ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا، جی بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی صاحبزادی سے بڑا پیار تھا، تو آپ غمگین رہتے تھے اور سیدہ زینب کی یاد آتی تھی،
تو اس کو یاد کو پھر ایک دفعہ نیا بانگ پن میں کہوں گا دینے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے ان کا نام بھی سیدہ زینب رکھ دیا۔ اور دیکھیں کہتے ہیں کہ بالکل یہ شبیہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، آپ سے فرماتے تھے کہ اس کی شکل تو بالکل خدیجہ کی طرح۔ اور اگر اس بات کو انداز سے دیکھا جائے کہ جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام کو استحکام اور سہارا عطا کرتی ہیں اپنے مال سے، اسی طرح حضرت زینب اپنے کردار سے اسلام کو استحکام عطا فرماتی ہیں۔ اور کتنا بڑا مقام ہے کہ کس مرحلے پہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کو سنبھالا، کہ اللہ بطور احسان حضور سے ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے آپ کو امت کے حوالہ سے عیالدار پایا تو اتنا نوازا کہ غنی کر دیا۔ وہ بات جس کا وہاں احسان پروردگار عالم فرما رہا ہے، نانی کی یہ شان ہے اور نواسی کی یہ شان ہے کہ اس کڑے وقت میں اور آزمائش کی ان گھڑیوں میں اتنا عظیم کردار جو ہے وہ بن کر ابھرتی ہیں۔ اچھا سخاوت بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ والی ان میں نظر آتی ہے۔ عبداللہ بن جعفر کتنے بڑے رئیس تھے اور کتنے امیر تھے، اور سیدہ زینب کے گھر سے بھی نہ نہیں کسی کو کبھی بھی سائل کو، وہ تو بچپن میں وہ جو خود روٹی ایک ہی پڑی ہوئی تھی اور سائل نے آ کے سوال کیا تو سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ گھر میں تو اور کچھ ہے نہیں، یہ چھوٹی بچی کی روٹی پڑی ہے، اماں جان یہ روٹی دے دیجئے فقیر کو۔ بے شک بچپنے میں یہ وہ چیز ہے نا جو نور نبوی جو خون گردش کر رہا ہے رگوں میں، یہ اس کی برکت سے شخصیت کی تعمیر اور شخصیت کا اتنا عظیم کردار ہے۔ ہجرت الوداع کے حوالہ سے آپ نے بہت خوبصورت جو اشارہ دیا، اس میں آپ نے انتہائی کم سنی میں شرکت فرمائی، 5-6 سال کی عمر میں، لیکن اس حج کی تمام جزیات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو یاد تھیں، اور وہ حضور علیہ السلام کے ارکان کی ادائیگی کو روایت فرمایا کرتی تھی کہ آقا نے کیسے وہ حج جو ہے وہ ادا کیا، اور اس سے خواتین کی تعلیم اور تربیت کے حوالہ سے، ارکان حج کی ادائیگی کے حوالہ سے رہنما اصول آپ کی بارگاہ سے عطا ہوتے جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ، وہ جلوہ گاہ محبت ایک ایک پوائنٹ آؤٹ کی سیدہ نے اتنی چھوٹی عمر میں۔ حافظ مظہر الدین علیہ رحمت کیا خوبصورت بات کہہ گئے ہیں، بلا شبہ آپ نے یاد دلائی۔ یہ آپ کی عظمت اور شخصیت کے جتنے بھی حوالے لیے جائیں علم کے اعتبار سے، اب آغوش نبوت سے پرورش کا آغاز اور تربیت کا آغاز ہوتا ہے اس بارگاہ سے، جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کند ذہنی کی شکایت لے کر آتے ہیں، کند حافظہ کی شکایت لے کر آتے ہیں، تو روایت حدیث میں 5674 احادیث کے راوی بن کر سر فہرست ابھرتے ہیں۔ اس بارگاہ میں جب سیدہ زینب جن کی رگوں میں نور بھی انہی کا جلوہ فرما ہے اور تربیت اور آغوش میں پرورش کا شرف بھی حاصل ہے، اور آپ بچپن میں جس طرح حسنین کریمین علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں کہ حالت نماز میں حضور علیہ السلام کی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے۔ اچھا جی نوری صاحب، بہت بچپن میں مفسرہ قرآن، وہ واقعہ سنائیں نا ذرا، حضرت علی نے درس سنا۔ اس درس سے پہلے میں آپ کو جو گاڈ گفٹڈ حکمت و دانائی نصیب ہوئی تھی، بہت بچپن ہے، علم لدنی کا ہے، علم لدنی، علم لدنی، بے گاڈ گفٹڈ کا لفظ بہت چھوٹا ہے، یہ بہت ہی قرآنی لفظ ہے، بالکل آپ نے بالکل کیا کہا؟ قرآنی لفظ ہے نا علم لدنی، علم لدنی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں آپ کو کھلا رہے ہیں، اور اس دوران آپ نے چاہا کہ میں، ابھی بہت چھوٹی عمر ہے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں بیٹی کو عربی کاؤنٹنگ سکھاؤں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ایک بڑا خاص انداز ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے جب بھی اپنی اس نور نظر کو مخاطب کیا ہے تو نام سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آپ کو یہ کہا یا نور عینی، یا نور عینی، اے میری آنکھوں کے نور۔ تو حضرت علی شیر خدا آپ کو کھیل بھی رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور ساتھ میں کہتے ہیں بیٹی قولوا واحد، بیٹا کہو ایک، تو سیدہ زینب نے فوراً کہا واحد، ایک۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا قولی اثنین، کہو دو، تو آپ خاموش ہو گئی، آپ نے دوبارہ کہا، پھر خاموش ہیں۔ جب دوبارہ کہا کہ بیٹا آپ اثنین کیوں نہیں کہتی، تو ذرا اس ننھی سی عمر میں اس زبان سے نکلنے والے اس جملے کی چاشنی بندہ محسوس کرے کہ کیا ہے۔ ان کا بابا یا ابتا لا اطیقہ بلسانی اثنین اجریتہ بواحد، جہاں سے ابا جان جس زبان سے میں نے ایک بول دیا ہے نا، اب اس سے دو بولنے کو دل نہیں کرتا، دو اس پہ جاری نہیں ہوتا، کہ چونکہ اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بعد میں آپ سے سنوں گا، دو کالر انتظار میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب ہیں؟ جی سر، پچھلی اڈا ضلع گاڑی سے اللہ دیتا شاکر سنگار۔ جی اللہ دیتا، بڑی دیر کے بعد آپ آج آئے ہیں۔ ہاں جی غازی صاحب، مجھے آج اس چیز پہ خوشی ہو رہی ہے کہ پروگرام صوبہ نور سے متاثر ہو کر میں نے اپنے علاقے میں 20 مارچ کو گلشن بچیوں کے لیے گلشن زینب کے نام پہ ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ بہت اچھے، بڑی مبارک۔ ہاں جی، جس کا سنگ بنیاد مخدوم ابو الحسن گیلانی سجادہ نسیم موسیٰ پاک شہید ملتان نے اپنے درس مبارک سے فرمایا ہے۔ آپ سے دعا کی بھی ہے کہ اللہ پاک اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے اور رہے گا انشاءاللہ۔ جی کوئی سوال ہو؟ ایک سوال نوری صاحب سے ہے کہ انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک، جب کربلا
کی واپسی پہ حضرت زینب سلام اللہ نے حضور کے مزار مقدس پہ جو استغاثہ پیش کیا تھا وہ ذرا عربی میں اور اردو میں ذرا. اچھا ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب ہے جی؟ جی 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 صادق صاحب فرمائیں. جی فرمائیں صادق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر بڑی خوشی اور بڑی سعادت ہے جناب, بڑی پروگرام تھوڑا پسند ہے جی. بہت شکریہ. ہاں سوال جناب ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یوم وصال کس ہجری میں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی. نیکسٹ کوئی ہے جی کال؟ اچھا بریک کا جی وقفے کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام درود پاک سننے کے لیے بہت مختصر وقفہ. آپ نے بھی درود پاک سننا ہے, میں نے بھی سننا ہے, اور اس محفل کا گداز اور بڑھ جائے گا درود پاک سننے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی, یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں, ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی. نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی. اور یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا, یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی. اور اب تلک اب نہ سر اٹھے گا, اب تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی, یزید زادہ غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی. جی پروفیسر آپ مکمل کر لیں وہ واقعہ. میں وہ عرض کرنے لگا تھا کہ جب کوفہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, پہلے اس کا جواب دے لیں جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ استغاثہ کے الفاظ کوئی سنا دیں ان کو. روح میں اتر جانے والے الفاظ ہیں, یعنی آدمی ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اس ماحول میں فیل کرے اور پھر سوچے کہ سیدہ نے یہ الفاظ کس کیفیت میں ادا کیے ہوں گے. 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں, سر کٹے ہوئے ہیں, نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور سیدہ اس عالم میں کھڑی ہو کر یوں مخاطب ہوتی ہیں مدینہ طیبہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے, یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالارا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا ذریتک مقتلا صفا علیہ الصبا یا محمدہ یا محمدہ. عرض کرتی ہیں آقا دیکھیے یہ آپ کا حسین صحرا میں پڑا ہے, اور اس نے کپڑے والی چادر تو نہیں اوڑی ہوئی لیکن اپنی بوٹیوں کی چادر بنا کے خون کی وہ اوڑھ رکھی ہے. آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے, آپ کی اولاد کو چن چن کے قتل کر دیا گیا ہے, اور کربلا کی خاک نے ان لاشوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کے ان کا کفن بنا دیا ہے. اس عالم میں آپ کی بیٹی آپ سے فریاد کرتی ہے کہ ہماری مدد کیجیے, ہماری مدد کیجیے. تو یہ سیدہ نے کربلا میں کھڑے ہو کر آقا کو مدینہ طیبہ میں استغاثہ پیش کر کے یہ بھی بتا دیا کہ امتی جہاں کہیں سے بھی اپنے آقا کے حضور میں التجا کرے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر یہ جھگڑا جو ہوتا ہے تو وہ تو پھر کہنا جائز ہے, یا رسول اللہ کہنا جائز ہے, اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. میں تو حرم میں دیکھا ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ جی یہ خرابی ہے نعوذ باللہ, یہ یا رسول اللہ کا لفظ کہنا. یہ اصل میں دیکھا آپ نے وہ کلپ چل رہا ہے, جی بالکل, یہ اصل میں ان کے اپنے اندر کی خرابی ہے جو انسانوں کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں صاحب یہاں پہ, سورہ النساء کی. اللہ رب العالمین نے جب وہ رائنا کہنے سے منع فرمایا نا, کہ چونکہ یہ منافق اور یہودی اس کو مس یوز کرتے ہیں, حالانکہ صحابہ کرام تو مس یوز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. رائنا کا مطلب تھا یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم کیجیے, رعایت کیجیے ہماری. تو جب انہوں نے اس کو مس یوز کیا تو اس مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا. فرمایا اگر یہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے
اور آپ ہماری طرف نظر کرم کیجئے لکان خیر اللہم، تو یہ ان کی جھولیاں خیر اور بھلائی سے بھر دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. واسما وانظرنا، بالکل صحیح، سیم وہی لفظ ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا. اور اب تو جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب تو یہ چیزیں ازہر من الشمس ہو گئی ہیں کہ یہ دور و نزدیک کے فاصلے کو انسان نے مٹا دی ہے. یہ انسان نے مادی چیزوں نے مٹا دی، اور روحانیت تو پھر کہاں ہے؟ مادیت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے روحانیت کی. پیر صاحب آپ نے آئی تھی لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، وہ کیا ہے ذرا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ اس گھرانے کی سخاوت کا ذکر میں آپ کی خدمت اجازت چاہتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سخاوت کرنے والا یہ کہے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اور بات ہے. اللہ اگر سند عطا فرمائے کہ یہ میرے لیے کی جا رہی ہے تو اس کا مقام تو بہت مختلف اور بہت ممتاز ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب یہ کسی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے کسی شکریہ کے کسی جزا کے طلبگار نہیں، بلکہ ہم تو لوجہ اللہ رب دے مونو، کہتے ہیں رب دے مونو، ہم تو رب دے مونو. پنجابی میں جتنا اچھا ترجمہ اس کا ہے نا وہ کوئی زبان بہت زبردست. رب دے مونو، ہم جو آپ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کہ ہم سے ہمارا پروردگار جو ہے وہ راضی ہو جائے. اجازت ہو تو یہ یا محمد سے ایک جملہ عرض کروں. یہ سب سے پہلے اس کا ہمیں تاریخی اعتبار سے جو ثبوت ملتا ہے وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ خالد بن ولید کا، تو وہاں چونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مشرکین کے ساتھ تھیں، تو نعرہ ہوتا تھا اللہ اکبر. یہ جنگ تھی نبوت کے منکر کے خلاف اور دفاع نبوت میں اور ناموس نبوت کے تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تھی. اور یہ مدینہ طیبہ سے دور تھے، یمامہ کا 1100 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ کم و بیش بنتا ہے مدینہ سے تقریباً. اب وہاں اس مقام پر صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ مسیلمہ کا لشکر جو ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے، تو آپ نے حضرت خالد بن ولید نے سینئر صحابہ سے مشورہ کر کے کہا کہ ہمارا نعرہ ہم آج مشرکوں کے ساتھ نہیں لڑ رہے بلکہ ہم ناموس رسالت کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم محمد والے ہیں، ہمارا نعرہ یہاں یا محمدہ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور ہے اور یہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی. تو اس سے میرا خیال ہے عمل صحابہ جب تواتر سے ثابت ہو جائے اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں یہ گزارش کی گئی، اپنا اجتہاد پیش کیا گیا اور آپ نے اس کی تحسین فرمائی، اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی دلیل، یہ سمجھنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور ختم نبوت کا جب معاملہ آئے تو اس میں کوئی نرمی رعایت نہیں ہو سکتی، تو اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگ سکتی. اسلامی حکومت میں ختم نبوت پہ بات کرنے کو کوئی پابندی نہیں ہو سکتی. جو قرآن حکیم کی آیت نص قطعی سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کے بارے میں آپ تو فرما رہے ہیں، بات کرنا میں یہ عرض کرتا ہوں سوچنا بھی ایمان کا خسارہ ہے. ریاست مدینہ سوچنا بھی ریاست مدینہ میں تو یہ بات ہے، تو جو ریاست مدینہ کا پرتو ریاست ہو اس میں پابندی لگ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے. کوئی بدبختی پابندی لگا سکتا ہے؟ یہ بس خام خیالیاں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں، وگرنہ اللہ جس شان جو عطا فرما دیتا ہے وہی حقیقی شان ہوتی ہے. یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یزید جو آیا تھا یہ کیا کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کیا کچھ نہیں کر رہا تھا، کتنے برس یزید جیا ہے. واقعہ کربلا کے بعد 3 سال بعد یزید واصل جہنم ہو جاتا ہے، ابن زیاد چلا جاتا ہے. حسین اس وقت بھی سر بلند تھا، آج بھی سر بلند ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہوا ہے کہ نہیں؟ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے کہ نہیں؟ بے شک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. 51 شہید ہوئے ہیں تو 350 اور یہ تو نقطۂ آغاز ہے. یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ ابھی سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، آگے تک چلے گا. 3.5 کروڑ تک جائے گا. یہ اس کلمے کو جس کی بقا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے اپنے خون سے میدان کربلا میں رقم کی ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے بعد تک کے لیے. یہ شجل اسلام کی آبیاری نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. وہ خون تو ہم کہہ نہیں سکتے، خون تو ذرا ہلکا لفظ ہے. یہ نور مصطفیٰ ہے جن کے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو بات ہے حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت نے ایک بڑی خوبصورت التجا پیش کی ہے، اجازت ہو تو عرض کروں. آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں. کیا خوبصورت التماس ہے. جو شروع میں نے عرض کیا ہے یہ اس کا شعری ترجمہ انہوں نے. جی پروفیسر پھر آپ کی طرف. میں یہاں پر غازی صاحب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس جرأت اور شجاعت اور دلیری کی طرف پلٹنا چاہوں گا. یہاں تو کوئی چھوٹا سا آفیسر کوئی آرڈر جاری کر دے تو اسے وہ وڈرا کرنا جو ہے وہ اس کو اپنا بہت بڑا ایک اپنی انا اور اپنی وہ اختیار اور اپنی اقتدار کے اس نشے کے خلاف سمجھتا ہے. کہاں وہ آدمی کہ جو ہر سیاہی اور سفیدی کا مالک بن گیا ہے ظاہری طور پہ. ابن زیاد کا محل ہے اور جب اس نے خرافات بکنا شروع کی اور اہل بیت
کہ تمام افراد جو تھے وہ قیدی بنے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو وہاں پر اس نے جب حضرت امام زین العابدین سے کوئی سخت بات کی تو انہوں نے بھی اسی جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کا جب جواب دیا تو اس کے اوپر اس میں لفظ آتے ہیں استشاط غضباً، اس کا غضب جو تھا وہ بھڑک اٹھا اور اس نے بھڑک کے کہا لک جرأۃ علی جوابی، مجھے جواب دینے کی ابھی تم میں جرأت باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حق بولنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اس نے آرڈر جاری کیا اذهبوا به فضربوا عنقه، لے جاؤ اس کو اور اس کی گردن اڑا دو. اب جیسے ہی اس کے سپاہی، میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے ائمہ سادات ہیں ان میں سے کم و بیش 10 ائمہ کرام علیہم السلام کی صورت میں جو امت کو خیرات ملی اس کا وسیلہ بنی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وسیلہ بنی اس کا، یعنی آپ فتعلقت بھی، آپ نے اپنے بھتیجے کو یوں جپھی ڈال لی، اپنی آغوش میں لے لیا اور آغوش میں لے کے آپ نے ابن زیاد سے کہا واللہ لا افارقہ حتی تقتلنی اذن تقتلہ، فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے بھتیجے سے الگ نہیں ہوں گی جب تک پہلے تم مجھے قتل نہ کرو اور بعد میں ان کو شہید کرو. یعنی آپ نے حفاظت امامت کا حق ادا کر دیا. یزید کے سامنے کیا کہا کہ کتا کبھی شیرنی پر حملہ نہیں کر سکتا اور گدھ کبھی شاہین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بلکہ وہاں پر تو یزید کے دربار میں تو آپ کی وہ جو انداز خطابت ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے ہر فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور انقلاب پیدا کر دیا. وہ ڈر گیا تھا، بالکل ایسے ہی تھا. اس نے اسی لیے وہ دربار جلدی جو تھا وہ ختم کر دیا، اذان جلدی دلوا دی اور اس نے آرڈرز نرم جو تھے وہ جاری کر دیے کہ ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، ان کو رکھا جائے، ان کو اعزاز و اکرام سے بھیجا جائے مدینہ منورہ. یہ سب اس خطبہ کی، وہ کسی نے کہا تھا نا جی کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، نینوا در نینوا می مانند اگر زینب نبود. یہ جو آپ نے شروع میں حضرت علامہ اقبال کی بات کی تھی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں غازی صاحب، ایک ہے انقلاب اور ایک ہے ثمرات انقلاب. انقلاب آ جاتے ہیں لیکن اگر اس کے ثمرات کو کوئی سمیٹنے والا اور لوگوں کو بتانے والا نہ ہو تو وہ انقلاب پھر بھی ماضی کی نظر ہو جاتے ہیں. صحیح بات. یہ سیدہ کا کردار ہے کہ امام علی مقام کے لائے ہوئے اس انقلاب کو معاشرے میں اس طرح پھیلا کے رکھ دیا کہ یزید کی حکومت اور سلطنت جو تھی وہ 3 سال سے زیادہ نہیں چل سکی. سبحان اللہ، اس سے زیادہ نہیں چل سکی. یہاں پر دو سوال جو آئے تھے ان کا جواب میں کر دوں. ایک تو اولاد مبارک کے حوالہ سے تھا، اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ بیٹوں میں 2 بیٹے حضرات اون محمد تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے اور ایک صاحبزادی، اور دوسرا قول ہے 4 بیٹے اور 1 بیٹی کا دوسرا قول. وصال حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی زرعی زمین شام میں تھی اور آپ نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی تیار ہوئیں کہ میں بھی اس سفر میں ساتھ چلتی ہوں. نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا حسن انتظام ہے. وہاں پہنچ کر آپ علیل ہوئیں اور پھر وہیں 62 ہجری میں آپ کا وصال مبارک اسی زمین میں آپ کا مدفن بنا، اس کو زینبیہ اسی لیے کہا جاتا ہے. وہ زمین آج بھی انہی کے نام ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی ذاتی زمین تھی، زرعی زمین، اور وہیں وہ آپ آرام فرما ہوئی. تاریخ وصال کے بارے میں قول کچھ مختلف ہیں جن میں سے ایک آج کی تاریخ کا قول ہے سن 62 ہجری ہے وصال کا. یہ 2 سوال تاریخ میں ذرا فرق ہے. جی تاریخ میں فرق. جی پیر صاحب آپ ہی فرمائیں. جی آپ بات مکمل میں کریں. ابن زیاد نے جب طنز کیا نا تو دیکھیے کہ سیدہ زینب نے اس کے طنز کو کس طرح اڑا کے رکھ دیا اپنی گفتگو اور دلائل کی بنیاد پہ. اس نے کہا الحمدللہ الذی، ابن زیاد کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی فضحکم، شکر ہے اس خدا کا معاذ اللہ جس نے آپ کو ذلت و رسوائی میں ڈال دیا. جب اس نے یہ خوب سے باطن اپنا بولا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا. انہوں نے کہا نہیں، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں کریم آقا کی نسبتوں سے عزتیں عطا کی اور ہمیں یوں پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا کیف رأیتکم اللہ الذی بأہل بیتکم، یہ جو اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ سلوک کیا اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ سیدہ زینب سے وہ کہتا ہے طنز کرتے ہوئے. آپ نے آگے سے کتنا حکمت بھرا جواب دیا. آپ نے فرمایا کتب علیہم القتل بردوا الی مضاجعہم، فرمایا اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا کرنی تھی، وہ اپنی شہادت گاہوں کی طرف نکل کے چلے گئے اور رہ گئے. فرمایا تم تو یاد رکھو کہ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسہم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. ہر جگہ آپ نے قرآن مجید کی آیات کی بھرمار کی ہے اور سامنے مخالف کے تمام دلائل کو ختم کر کے رکھ دیا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بھی، پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، آج کا سوال ہم ہر روز آپ سے سوال